وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو عبادات میں انوارات اور برکات نظر نہیں آئیں گی، عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ اب نماز کا مسئلہ، نماز جب ہم کھڑے ہو نماز کے لیے تو کس طرح کھڑے ہو؟ وضو میں مسجد میں آ رہے ہیں، دوڑ کر آنے کو منع کیا گیا، وقار کے ساتھ آئے اور سکون کے ساتھ آئے۔ مسجد میں دوڑنا منع ہے۔ آنے کے بعد ہم کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا اصل نام ہے۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہو کر نیت کرتے رہتے، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں فلاں فلاں، خاص واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے۔ تو یہ الفاظوں کا دہرانا اور بولنا ضروری نہیں ہے۔ دل کا جو ارادہ ہے وہی اصل ہے۔ چونکہ دکان سے نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے، وہ کس لیے نکلا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنا۔ اس کے دل کے اندر ارادہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور کون سی پڑھنی ہے؟ فرض پڑھنی ہے، پیچھے امام کے پڑھنی ہے۔ اب یہ تو ہر وقت سمجھایا جاتا ہے کام اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ جو جہاں پر سمجھایا گیا، نیت سکھائی گئی، ہمیں الفاظ کے ذریعے سے سکھائی گئی ہے، لیکن نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ کہ دل کے ارادہ اگر مضبوط ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، فرض ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اللہ کے لیے پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھ رہے، بس اتنی نیت، دل کا ارادہ کافی ہے۔ اب جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، تھوڑے سی بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می روت دیمار کج۔ جب پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی تو یہ دیوار سریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی ٹیڑھی جانے والی ہے۔ اس لیے بنیاد میں انجینئر حضرات کیا کرتے ہیں، بالکل وہ کیا ہوتا ہے اس کا پیمانہ ناپ ہوتا ہے نا، وڑمبا اس کو مراٹھی میں بولتے ہیں، وڑمبا، اس کو پورا لگا کر بالکل سیدھ میں لیتے ہیں۔ تھوڑی بھی اگر ٹیڑھی ہوگی تو پوری کی پوری بنیاد ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور نماز کی بنیاد شروع ہوتی ہے قدموں سے، پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف۔ قبلہ ہمارا مرکز ہے۔ تھوڑا سا بھی، جیسے ابھی دیکھیے یہ اے سی لگا ہوا ہے، آپ کے یہاں تو ڈکٹنگ ہے، اے سی لگے ہوتے ہیں، اس کا ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ، اور اگر اے سی یہاں پر لگا ہو اور میں اس کو یہاں پر اشارہ کروں تو چالو ہوگا نہیں، تھوڑا سا اور ہٹا دوں نہیں، جب تک وہ پورا کا پورا سدھ میں نہیں آئے گا، دونوں کا مومنٹ برابر صحیح نہیں ہوگا، میچ نہیں ہوگا، اے سی آن آف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو میچ۔ اس لیے ہمارا مرکز جو ہے، ہمارے پورے اعضاء اور اجزاء کا جو مرکز ہے وہ قبلہ ہے۔ ہر رخ، ہر چیز کا، ہر عضو کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل، زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ زیادہ پیریں چوڑے کر کر کھڑے ہونا یہ بھی ممنوع ہے۔ آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں جس پوزیشن میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کے سامنے آپ اس طریقے سے کھڑے ہو گئے پیر چوڑے کر کے، وہ آدمی کہیں گے کہ جھگڑا کرنے آئے ہو گے، وہ کیا بات ہے؟ آپ اپنی پوزیشن میں جب کھڑے ہوں گے، جیسے آپ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوتے، جیسے کھڑے رہتے ہیں، اس طریقے سے اپنے دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل، زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہو، اور پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہاتھ کیسے اٹھانا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے، بہت سارے لوگ ایسے کرتے، بہت سارے لوگ کان ایسے پکڑ کے کرتے، بہت ساروں کو دیکھا باقاعدہ کان پکڑ لیتے ایسے، تو سیکھا ہی نہیں ہے نا۔ کیسے؟ ابھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آیا ایسے یا ایسے یا ایسے، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ کان کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہو۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور انگلیاں جو ہیں وہ نہ بند ہو نہ کھلی ہوئی ہو، اپنی حالت، جیسے ہاتھ اٹھ جائے، اپنے طور پر نہ بند کرنا ہے نہ اپنے طور پر کھولنا ہے،
جیسے ہاتھ اٹھ جائے بس. کانوں کی لو تک اٹھانا, یہ انگوٹھا جو ہے کانوں کی لو کے لائن میں آ جائے بس, ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی کرنے دیکھا ہے, جیسے کچھ انتظار کر رہے ہو آسمان کی طرف سے کچھ اترنے کا, تو ایسے بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ بالکل ایسے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں اخلاص زیادہ ہے, وہ اس طریقے سے جو بیچارے سیکھا نہیں کسی سے, وہ اپنے طور پر اپنا ڈھنگ استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خلوص زیادہ نظر آتا ہے. لیکن خلوص اس میں نظر آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, سر کو پست نہ کرے. بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سر کو ایسے پست کر کے, سر کو پست نہیں کرنا ہے. سر بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے, نگاہ صرف سجدہ گاہ کی طرف, نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہو, چہرہ قبلے کی طرف ہو, چہرہ زمین کی طرف نہ ہو, چہرہ قبلے کی طرف. ہاتھ اس طرح اٹھائے, یہ دیکھیے کانوں کی لو تک یہ آ گئے بس اس طریقے سے, نہ اس کو بند کرنا ہے نہ کھلا کرنا ہے. اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے. اب بہت سارے لوگ اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر باندھتے ہیں, یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آدمی کیا عمل کر رہا ہے اس کو خود کو محسوس نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا اس کو دیکھے. جب دوسرا آدمی اس کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے. میری غلطی مجھ پر آشکار نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کوئی بتلانے والا مجھے نہ بتلائے. تو آپ یہ ہاتھ ایسے اٹھا کر ایسے نہ چھوڑیں, بلکہ ایسے ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے. یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے, اس کا پورا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر نماز میں داخلہ نہیں ہے. کوئی آدمی اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے, کوئی آ کر صرف ایسا کر کے ایسا ہاتھ باندھ رہا ہے تو نماز میں شمولیت ہی نہیں ہے, نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری اور فرض ہے, اس کے بغیر اس کو نماز میں داخلہ نہیں ملے گا. اچھا, لفظ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے یہ حالت قیام میں ضروری ہے. حالت قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہو. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امام صاحب کو رکوع میں دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ اکبر, یہاں اللہ کہا اور یہاں اکبر کہا, تو کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اور رکوع کی حالت میں اکبر, تو نماز نہیں ہوگی. قیام کی حالت میں پوری تکبیر تحریمہ ہونی چاہیے. اس کا بھی اہتمام رکھتے. بعض اوقات یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو اس لیے اس پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ حالت رکعت چلی جاتی چلے جانے دیجیے, لیکن آپ کی نماز ناقص نہ رہ جائے. آپ سمجھ رہے رہیں گے کہ نماز میں داخل ہو گیا اور معلوم پڑا نماز میں داخلہ ہی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہ تکبیر تحریمہ آدھی ہم نے قیام کی حالت میں پڑھی اللہ اور اکبر ہم نے رکوع کی حالت میں کہا, تو نماز میں داخلہ ہی نہیں ہوا. تو اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر. اب ہاتھ کیسے باندھنا ہے؟ یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی, یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے. دیکھ لیجیے یہ ہاتھ پہ, یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت, سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی, یہ دونوں کو میچ کرنا ہے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو, کلائی کو پکڑنا ہے ہلکا بنا کر. درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر رکھنا ہے بند کر کے, کھلا کر کے نہیں. بہت سارے لوگ درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر تو رکھتے ہیں لیکن کھلا ہوا رکھتے ہیں. یہ کھلا ہوا سنت کے خلاف ہے. یہ بند ہونی چاہیے تینوں انگلیاں یہاں پر. یہ کلائی کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر پکڑ لے اور اس طریقے سے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, اور یہ جو ہاتھ ہے اندر والا اس کو اندر رکھ کے. بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ تو ناف کے نیچے باندھتے ہیں لیکن یہ ہاتھ ایسا لٹکا دیتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگوں کا دیکھا ایسا کہ ہاتھ نیچے لٹکا رہتا ہے اور یہ ایسے کلائی پکڑ لیتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. یہ ہاتھ اندر ہونا چاہیے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, یہ سنت کے مطابق.
اس کے بعد جو ہے اور تکبیر تحریمہ، جیسے میں نے کہا بہت سارے حضرات کو یہ بھی دیکھا گیا، معاف کرنا کچھ ائمہ حضرات بھی ہو گئے، علماء اور حفاظ بھی ہیں، ایک نشاندہی کے طور پر ایک جگہ 4-5 روز پہلے میں نے نماز پڑھا تو اللہ اتنا ہی سنائی دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بس، بر سنائی نہیں دیا. اگر بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسی شارٹ میں اللہ اکبر چھوڑ دیا، اگر بر نہیں کہا یا دل میں کہا تو دل کے کہنے سے زبان کا عمل نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہنا ضروری. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طریقے سے جو ہے تکبیر تحریمہ کو بھی درست کرنا ضروری ہے. یہ ہاتھ باندھ لیے. اس سے سورہ فاتحہ پڑھے آپ نے، اعوذ باللہ بسم اللہ، ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ. الحم شریف پڑھی، الحم شریف کو بھی 7 آیتیں 7 مثانی 7 سانسوں میں پڑھنا مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ہر آیت پر وقف کرتے تھے. خصوصاً سورہ فاتحہ میں حضرت والا ہردوئی نمبر اللہ مرکزوں کہ ہمارے یہاں مدارس اشرف المدارس میں جو ہے اس کی خاص تربیت دی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، جب شروع کیا الحمدللہ رب العالمین تو ولا الضالین پر سب سوتو. تو یہ تو سنت کے خلاف ہے، پسندیدہ عمل نہیں. سنت یہ ہے کہ ہر وقت آیت پر وقف کیا جائے. سورت ملانے کے بعد اس میں بھی جو ہے سورت ملانے کے بعد سورت ختم، رکوع کی تسبیح، رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر. تو رکوع کی تکبیر جو شروع ہوگی یہ تکبیرات انتقالی کہلاتی ہے. جس رکن سے شروع کر رہے ہیں اور جس رکن میں جا رہے ہیں یہ تکبیر وہاں تک چلنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ سنت کے خلاف ہے. یا بہت سارے حضرات کھڑے رہتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں پھر جاتے ہیں رکوع میں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. لہذا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں اللہ اکبر، ایک رکن سے دوسرے رکن تک تکبیر چلنی بھی چاہیے، درمیان میں چھوڑنا نہیں. اور شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جتنے حرکات اور سکنات نماز میں ہو رہے ہیں ان تمام حرکات اور سکنات میں کوئی لمحہ بھی بغیر ذکر کے نہ گزرے. اگر اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ دیا اور پھر چلے گئے تو یہ جو میرا عمل ہوا یہ بغیر ذکر کے ہوا ہے نا. یا پھر میں چلا گیا رکوع میں، یہاں جا کر میں نے اللہ اکبر کہا تو یہاں سے قیام سے رکوع میں جانے کا جو عمل ہوا وہ خاموشی میں ہوا، بغیر ذکر کے ہوا. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر رکن میں آپ جب جا رہے ہیں تو اس کا کوئی لمحہ بغیر ذکر کے نہ گزرے، یہ مقصد ہے اصل. تو اللہ اکبر کہہ کے یہ رکوع میں چلے اللہ اکبر. اب سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے، سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے. رکوع جو ہے نصف قیام کہلاتا ہے. رکوع کیا ہے؟ نصف قیام، آدھا قیام ہے. رکوع میں صرف کمر سے فولڈ ہونا ہے، نیچے کا جو حصہ ہے کمر سے نیچے کا وہ ویسا ہی رہے گا جیسے قیام کی حالت میں ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آئے گا. کمر سے نیچے کے حصے میں کمر سے اوپر کا حصہ فولڈ ہوگا، جھکے گا، اور کمر سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا جیسے قیام کی حالت میں تھا. اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، اس میں گھٹنوں کے اندر بھی نہیں ہوگی، اور کمر صرف کمر سے فولڈ ہوگا، گردن بھی فولڈ نہیں ہوگی، جیسے ہے ویسے ہی. یہ دیکھیے
اللہ اکبر. سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے. یہ جو پنڈلیاں ہیں بہت سارے لوگ پیچھے دبا دیتے ہیں، پیچھے دبا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اس کو دبانا نہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں جیسی پنڈلیاں تھی ایسے ہی پنڈلیاں رہنی چاہیے. یہ سر اور سرین برابر ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی پانی کا گڑھا آپ کے پیٹھ پر اگر لا کر رکھ دے تو گرنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ اس طرح رکوع کرتے ہیں کہ کمر اٹھا لیتے ہیں، سر کو نیچے کر دیتے ہیں، یا سر اوپر کر لیتے ہیں، کمر نیچے جھکا دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ پشت کو پھیلا دیا جائے، سر اور سرین برابر ہو. یہ دیکھیے، یہ گردن جھکی ہوئی نہ ہو اور گردن اٹھی ہوئی بھی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو، یہ ایسے ہو. یہ سر اور سرین بالکل پلیٹ فارم کی طرح بنے. کوئی پانی کا ہنڈا یا گھڑا اس پر رکھ دے تو وہ ٹک جائے، گرے نہیں. اور یہ پنڈلیاں جو ہے اس کو دبائے نہیں، اس کو دبانا بھی نہیں، اس کو آگے بھی نہیں کرنا ہے. اور گھٹنوں کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور گھٹنے کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، بند کر کے نہیں، کھول کر کشادہ. اور پکڑنا ہے، ٹیک نہیں لگانا ہے. بہت سارے لوگ ٹیک لگاتے ہیں، پتہ جب چلتا ہے، جب غفلت میں ہاتھ سٹکتا ہے اسے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے پکڑا نہیں تھا، ٹیک لگایا تھا. تو یہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے. جب گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کچھ دیر رہے گا تو آج کے سائنسداں کہتے ہیں کہ گھٹنوں پر اس طریقے سے ایکیوپریشر کیا جائے تو گھٹنوں کا اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے. یہ آج کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پر توجہ نہیں دینی ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. لیکن میڈیکل لائن کے اندر ایک لائن ہوتی ہے ایکیوپریشر کی، جس میں نسوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکیوپریشر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو 1500 سال پہلے بتلا دیا کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑو. پکڑنے کے اندر کیا ہوگا، وہاں کی جو رگیں اور نس ہے اس پر دباؤ پڑے گا. اس پر دباؤ پڑنے سے آپ کے گھٹنے اور کمر کا درد خود بخود ختم ہو جائے. اب یہ ہو گیا رکوع. اب رکوع سے اٹھنا ہے. سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ سنت کے خلاف ہے. بعض لوگ یہی رکوع میں جھکے جھکے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. تکبیرات انتقالی ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلنا چاہیے. میں رکوع میں ہوں، یہاں سے میری تسمیع شروع ہوگی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہاں تک چلنا چاہیے. اس پر توجہ دیں. ایک نقصان اس میں یہ ہوتا ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ اگر میں امام ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں اور میں نماز ایسی پڑھاتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، میری عادت یہ ہے، تو جو آدمی وضو کر کے آ رہا ہے اور مجھے رکوع میں پانے کی کوشش کرتا ہے اور اتنی دور سے اس کو امام نظر نہیں آتا، اس کی توجہ امام کی آواز پر ہوتی ہے اور وہ امام کی آواز پر توجہ رکھتے ہوئے رکوع میں داخل ہوتا ہے. اب وہ جب آیا وہاں سے وضو کر کے، اب اس نے دیکھا کہ امام صاحب کی آواز تو آ نہیں رہی، امام صاحب گویا کہ رکوع میں ہیں. اب اس نے آ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، جبکہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے بغیر آواز کے، بغیر تسمیع کے اٹھ چکے تھے. اب یہاں کھڑے ہونے کے بعد وہ کہہ رہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. آنے والا جو شخص ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ امام کو میں نے رکوع میں پکڑ لیا. اب وہ یہ سمجھ کر چل رہا ہے کہ میری رکعت مجھے مل گئی، جبکہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے رکعت مل گئی. گویا کہ وہ رکعت کو دہرائے گا نہیں، مسبوق بنے گا نہیں، وہ سمجھ رہا ہے رکعت مل گئی. تو اس کا نقصان، اس کا بھگتان کہ اس کی زندگی بھر کی نماز. تو اس لیے جو ہے ہم عادت بنائے اس چیز کی کہ رکوع سے جب اٹھے تو یہیں سے تسمیع شروع کرے.
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہاں پر جو قومہ ہے اس کے 3 درجے ہیں. ایک ضروری اور واجب ہے، دوسرا مسنون ہے، تیسرا مستحب ہے. ضروری اور واجب کیا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنا کھڑے ہو جائے کہ اب اس کے پیچھے جانا ممکن نہ ہو. اب اس کے تھوڑا پیچھے جاؤں گا تو گر پڑوں گا، جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنا اٹھ جائے کہ کمر کی ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. اس سے مراد یہی ہے کہ اتنا کھڑا ہو جائے کہ اب اگر اور اٹھنے کی کوشش کروں گا تو پیچھے گر پڑوں گا. اتنا آپ نے اٹھ جانا، یہ ضروری اور لازمی ہے. بہت سارے لوگ ایسے رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن فوراً چلے جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قومہ واجب ہے. قومہ واجب ہے، اتنا قومہ واجب ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر اتنا کھڑا ہو جائے کہ ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. اس کی علامت یہ ہے کہ اتنا اٹھ جائے کہ اور پیچھے اٹھوں گا تو گر پڑوں گا. اتنا اٹھنا اس کے لیے لازمی اور ضروری. ایک چیز یہ واجب. دوسرا درجہ ربنا لک الحمد کا ہے جو مسنون ہے، کہ آدمی اتنا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے اندر اتنا وقفہ ملے کہ ربنا لک الحمد کہہ سکے. تیسرا درجہ مستحب کا ہے. حدیث شریف میں ایک اور دعا آتی ہے ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اتنا اگر موقع آپ کو ملتا ہے یا انفرادی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی عمل اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس دعا کا بھی اہتمام انفرادی نمازوں میں کرنا چاہیے. یا امام صاحب آپ کو اتنا موقع دے رہے ہیں کہ ربنا لک الحمد کے بعد بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اس دعا کو یاد کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے. علماء سے پوچھے آپ، اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس کو بھی یاد کر کے اس میں جو ہے قومے کے اندر پڑھا کریں. ایک چیز. تیسری چیز ہے ابھی کیا، رکوع ہو گیا قومہ، رکوع سے اٹھ گئے، اب سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مسنون. دیکھیے جو معذور حضرات ہیں جن کی کمر میں درد ہے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، وہ جس طریقے سے چاہے رکوع سجدہ کر لے، جس میں ان کو آسانی ہو، کیونکہ وہ معذور ہے شریعت کی نگاہ میں. جیسے قیام فرض ہے لیکن ایک آدمی معذور ہے، کرسی میں نماز پڑھ رہا ہے تو چلے گا. معذور ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، معذور ہے وہ، ٹھیک ہے. ایسے اس قومے میں سے سجدے میں جانے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو اقرب الی السنہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اب سجدے میں اترنا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے اترتے، یہ سنت کے خلاف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سجدے میں اترتے وقت سینے کو آگے نہیں بڑھانا ہے، سینہ اپنی جگہ پر رکھنا ہے، سینے کو آگے نہیں بڑھانا ہے. اور اترنا ایسے حدیث شریف میں آتا ہے اس طرح نہ اترو جس طرح پھاوڑا چلانے والا پھاوڑا چلاتا ہے نا، ایسے اس طرح، یہ ممنوع ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے اترے. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے، حفصہ ہوتا ہے پانی کا، اس کے اندر پائپ ہوتا ہے، وہ پائپ جیسے نیچے اترتا ہے سیدھے بالکل ہے نا، اس طریقے سے نیچے سے ایسے اترے. دیکھیے میں اتر رہا ہوں اور یہ اس پر توجہ یہ رکھے کہ اس میں ابھی اترنے میں کمر میں فولڈ نہیں کرنا ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں جیسا ہے ویسا ہی رہو. اب فولڈ میرے گھٹنوں کی طرف سے ہوگا، گھٹنے پہلے فولڈ ہوں گے، پہلے گھٹنے فولڈ ہوں گے. دیکھیے یہ گھٹنے فولڈ ہو گئے. اب اترنا ہے مجھے، یہ گھٹنے فولڈ ہو رہے ہیں، گھٹنوں کے بل اترنا ہے تو گھٹنے پہلے فولڈ ہوں گے اور پیچھے جو ہے کمر سیدھی رہے گی، سینہ آگے نہیں آئے گا. دیکھیے اب یہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے، پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے. اس طریقے سے جو ایسے اترتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے. یا بہت سارے لوگ ایسے اترتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. معذور ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ معذورین کے حکم میں. جو تندرست ہے، توانا ہے، ان کے لیے یہ احکامات ہے. تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے، پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا جائے گا. بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں
تو ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں اور چہرہ آگے ہوتا ہے، یا چہرہ ادھر ہوتا ہے اور ہاتھ آگے ہوتے ہیں. یہ دونوں صورتیں سنت کے خلاف ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ ہو اور ہاتھوں کی انگلیاں بند ہو، کھلی ہوئی نہ ہو. یہ انگلیاں جو ہے سجدے کی حالت میں بند ہو اور قبلہ رخ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، دائیں بائیں تھوڑا بھی نہ ہو. تو پہلے کہاں سے فوٹ سجدے میں جانے کے لیے؟ گھٹنوں سے. یہ دیکھیے یہ گھٹنے، یہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے، پھر دونوں ہتھیلیاں رکھی جائیں گی اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا جائے گا. سجدے میں پہلے ناک رکھی جائیں گی، پھر پیشانی رکھی جائے گی، اور اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائے جائیں گے. دیکھیے میں آ گیا یہاں تک، سجدے میں جا رہا ہوں، ابھی پہلے ناک رکھی جائے گی، یہ ناک، پھر پیشانی. اب سجدے سے اٹھنے کی حالت میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہتھیلیاں، پھر یہاں آنے کے بعد پھر یہاں پر جو تندرست اور توانا ہے، ان کے کمر میں گھٹنوں میں کوئی درد نہیں ہے، تو وہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح سجدے میں جاتے ہوئے کمر میں کوئی خم نہیں تھا، ایسے اٹھیں گے. جیسے اترے تھے ایسے ہی کھڑے ہوں گے. یہ ان کے لیے ہے حکم جو تندرست اور توانا ہے، جن کی کمر میں گھٹنوں میں کوئی درد ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی عذر ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اترے، اس لیے کہ ان کے لیے شرعی عذر ہے. تو اس طریقے سے اب اچھا تکبیر جو شروع ہوگی سجدے کی، وہ یہاں سے شروع ہوگی اور وہاں تک جائے گی. تکبیر جو شروع ہوگی یہاں سے شروع ہو کر سجدے تک جائے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اتر جاتے ہیں پہلے اور پھر وہاں سے تکبیر شروع کرتے ہیں، یا بعض لوگ تکبیر شروع کرتے ہیں یہاں سے لیکن درمیان میں چھوڑ دیتے، ختم وہی کر دیتے. نہیں، تکبیر یہاں سے شروع ہوگی اور سجدے تک، سجدے میں پہنچنے تک چلے گی. اللہ اکبر. اب اٹھنے کے موقع پر اللہ اکبر. آسان طریقہ، سیکھنے سے آسان ہو جاتا ہے. اب سجدے میں آپ سجدہ کر رہے ہیں تو ران پیٹ سے علیحدہ ہونی چاہیے. ران اور پیٹ چپکے ہوئے نہ ہو، پہلو بازوؤں سے علیحدہ ہو، یہ ایسے دبے ہوئے نہ ہو. لیکن صفوں کے اندر اگر ہیں اور صفوں میں رہنے کے بعد یہ ہاتھ کو کھولنا ممکن نہ ہو اور ہاتھ کو کھولنے سے بازو والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ جس طرح چاہے اس طرح سجدہ صفوں کے درمیان کر لیں. لیکن انفرادی نماز جب پڑھ رہے ہو تو آپ کے یہ دونوں بازو ایک دوسرے سے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، ران پیٹ سے علیحدہ ہونا چاہیے اور کوہنی جو ہے زمین سے علیحدہ ہونی چاہیے. زمین پر بچھی، بعض لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے پورا کوہنی تک کا حصہ یہ زمین پر بچھا ہوتا ہے، ٹیک لگایا ہوتا ہے. نہیں، بلکہ یہ ایسے ہاتھ دونوں ہتھیلیاں رکھنا ہے اور یہ کوہنی زمین سے اوپر رکھنا ہے. یہ سنت طریقہ سجدے کا ہے. اس طریقے سے پورا سجدہ کریں. سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں بیٹھے آپ، جلسے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جلسے کے بھی 3 درجے ہیں، جیسے قومے کے 3 درجے تھے. پہلا درجہ ضروری اور واجب ہے. وہ کیا ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد قومے میں اتنی دیر اتنا پیچھے جھک جائے کہ اب اس سے پیچھے جانا ممکن نہ ہو، ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پر پورے کے پورے آ جائے، اتنا لازمی اور ضروری اور واجب ہے. اس کے بعد ربنا اللہم اغفر لی، یہ کم از کم اتنا کہہ لیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی دعائیں آتی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واسترنی، یہ بھی دعائیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں سجدوں کے درمیان ثابت ہے. جو انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان سنتوں کا بھی اہتمام کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انفرادی نمازوں میں ان تمام ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب سجدے کے بعد جو قاعدے میں بیٹھنا ہے،
قاعدے میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ بائیں پیر کو بچھانا ہے، داہنے پیر کو کھڑا کرنا ہے۔ بچھانے اور کھڑا کرنے کے اندر بھی یہ بچھائے ہوئے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، اور یہ کھڑا ہوا پیر جو ہے اس کو اس طریقے سے انگلیاں فولڈ کر کے قبلہ رخ ہوگی۔ گویا کہ نماز میں انسان کے عضو کی پورا عضو کا پورے کے اعضاء کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ رخ نماز میں قبلے کی طرف کرنا ہے تو انسانی اعضاء کا ہر عضو جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو بائیں پیر کو بچھا کر داہنے پیر کو کھڑا کرنا ہے، اس پر بیٹھ جانا ہے، دونوں ہاتھ ران پر مانڈی پر رکھنا ہے، لیکن گھٹنوں کی طرف لٹکانا نہیں بلکہ اوپر رکھنا ہے ران کے کنارے پر۔ اور یہاں پر بھی ہاتھ نہ اپنی انگلیاں جو ہے نہ بند رہے گی نہ کھلی ہوئی رہے گی، جس طریقے سے آ جائے۔ جیسے قیام کے اندر ہم نے ہاتھ اٹھاتے وقت بتایا تھا کہ جیسے ہاتھ اٹھ جاوے تو انگلیوں کی بتکلف آپ کو کھولنے اور بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کے ہاتھ اٹھ جائے اس طریقے سے رہے۔ ایسے ہی قاعدے کے اندر آپ جب ہاتھ اٹھا کر رکھیں گے تو جیسی بھی آپ کی انگلیاں آ جائے، چاہے کھلی ہوئی ہو چاہے بند ہو، آپ اپنی طرف سے نہ کھولنا ہے نہ بند کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر التحیات پڑھنا۔ عموماً التحیات جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو برابر پڑھتے ہیں، لیکن عوام کے اندر ایک بات دیکھی گئی ہے کہ وہ عطیات پڑھتے، عطیات للہ والصلاۃ وطیبات، ہے نا۔ بہت سارے دیکھو جو بیچارے نئے مطلب سیکھ رہے ہیں یا بچپن میں یاد کیا ہوا ہے، عطیات للہ والصلاۃ وطیبات پڑھتے، ان کو بھی اپنے الفاظ درست کرنے چاہیے۔ التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات، جہاں پر تشدید ہے وہاں پر تشدید استعمال کرے۔ اس طریقے سے جو ہے پورے۔ اب اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا اور گرانا ہے، کہاں پر اٹھانا ہے کہاں پر گرانا ہے اور کتنی دیر اٹھانا ہے اور کتنی دیر گرانا ہے، اس کا بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ اشہد اللہ پر جو ہے دیکھو، اشہد اللہ کا جب موقع آئے گا تو آپ نے یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے بغل والی انگلی دونوں انگلیاں بند کر دیں گے۔ یہ انگلیوں کے بھی شریعت میں نام ہے عربی کے اندر، اس کو انگلیوں کے نام خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ اور ابہام، یہ 5 انگلیوں کے نام ہیں۔ تو یہ خنصر اور بنصر کو بند کر دیں گے اور یہ وسطیٰ اور ابہام سے حلقہ بنائیں گے اور درمیان کی انگلی رہے گی۔ اس طریقے سے حلقہ بنا کر اشہد اللہ پر اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ، اٹھائیں گے کتنا؟ انگلی کو قبلے کی طرف کریں گے، انگلی کو آسمان کی طرف نہیں کریں گے، ایسا نہیں، انگلی کو اٹھا کر قبلے کی طرف کریں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے۔ اور کتنا گرائیں گے؟ اس کو زمین پر ٹکائیں گے نہیں، ران پر ٹکائیں گے نہیں، بلکہ یہ بیچ میں دھری رہے گی معلق، اس طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پہ گرا دیا اور گرا کر اس کو معلق رکھا اس طریقے سے۔ کب تک؟ جب تک سلام نہیں پھیرتے۔ جب سلام پھیرنے کا موقع آئے گا تب ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ دیکھیے، چھوٹی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی دونوں کو بند کر دیا، بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیا، اور پھر یہ جو کلنے والی انگلی ہے اس کو اٹھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پہ گرا دیا۔ اور کتنا گرایا؟ اس کو بیچ میں معلق دھری رہ گئی، اور اٹھانا کتنا ہے؟ اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جائیں گی۔ اللہم انی ظلمت نفسی۔ آدمی اگر اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخیر میں جو دعا سکھائی ہے وہ اسی لیے سکھائی ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا عمل پورا ہو جائے، اب اس کو مزدوری ملنے کا وقت آ گیا تو اس وقت دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی۔ لیکن یہی ایک دعا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں اس موقع پر مانگنا منقول ہے، ثابت ہے۔ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو وقت کم ہے تو آپ جتنا پڑھ لیں اللہ، لیکن انفرادی نمازوں کے اندر ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے
جن دعاؤں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاعدے کے اخیر میں دعا کے اندر کیا ہے. جیسے ایک دعا آتی ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو بھی اگر انفرادی موقع کے اوپر پڑھے تو بہت اچھا ہے. ایک اور دعا ہماری نماز کے اخیر میں پڑھنے کا ایک معمول بن جائے. اس طریقے سے دعائیں معصورہ کے بعد اب سلام پھیرنے کا موقع آ رہا ہے. سلام کیسے پھیرنا ہے؟ چہرہ قبلے کی طرف ہے اور نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہے. اب شروع کریں گے سلام یہیں سے. ہم السلام السلام کہنے تک ہمارا رخ قبلے کی طرف رہے گا. علیکم جب کہنے کا موقع آئے گا تو چہرہ پھیر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم کے جو مصداق ہے وہ اس طرف ہے. اچھا شریعت نے یہ کہا ہے کہ سلام پھیرتے وقت بھی نیت کرنی ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز رسمی اور رواجی نہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک حقیقت ہے. آپ سلام کر رہے ہیں تو کس کو کر رہے ہیں؟ امام ہے تو امام کیا نیت کرے؟ مقتدی ہے تو مقتدی کیا نیت کرے؟ منفرد اگر ہے تو منفرد کیا نیت کرے؟ اس کو باقاعدہ 51 سنتیں حضرت والا ہردوئی نمبر اللہ مرکزہ نے جس کا پرچہ دعوت الحق سے چھپتا ہے 51 سنتوں کے اندر پورا لکھا ہوا ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو اس کی نیت یہ ہو کہ دائیں بائیں فرشتے بھی اور دائیں بائیں جو مقتدی ہے اس کے وہ بھی اور صالح جنات بھی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے آ کر. نیک جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے. امام کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو نیت ان کی بھی کرنی ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو داہنی طرف ہے میں ان کو سلام کر رہا ہوں. مقتدی حضرات نیت کریں گے دائیں بائیں مقتدی کی اور دائیں بائیں فرشتوں کی. منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے تنہا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں جو فرشتے کرامن کاتبین جو اعمال کے لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کی نیت کرے. تو اس طریقے سے نیت ہے سلام کے کرنے میں بھی تو اس کا بھی اہتمام ہے. اس طرح دوسرا سلام پھیرنا ہے. اچھا پہلے سلام کی آواز سے دوسری سلام کی آواز کو تھوڑا سا پست کرنا ہے. جیسے یہاں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دوسرے سلام کی آواز کیسی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کھینچنے میں مد کم کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مد میں کمی نہیں کرنا، آواز میں کمی کرنی ہے. آواز میں کمی. دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کی آواز سے پست ہونی چاہیے. یہ سنت ہے. 51 سنتوں کے اندر پورا مذاکرہ ہے. سلام پھیرنے کے بعد مقتدی آزاد ہے، اپنی نماز مکمل ہو گئی. جو اذکار مسنونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. دعائیں قبول ہوتی ہے نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے. ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اصل چیز سنت صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس معاملے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل حجت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی روشنی کے اندر کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور دیکھنے والے صحابہ ہیں اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. اس طریقے سے یہ ہم چنی مسلسل ہم تک یہ طریقہ پہنچا ہے. یہ سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز میں انوارات، برکات اور سنت کے جو نور جو نماز میں آنا چاہیے وہ اس سے آئے گا، اور ہماری نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ ثواب اور اجر کا باعث بنے گی. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.